اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زبان نے اس کی کبریائی کا اقرار کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیجنے کا سلیقہ اور کرینہ بخشا۔ اچھا، ویسے تو ایک بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرکار کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کام میں اللہ پاک خود برکت نصیب فرما دیتا ہے۔ لیکن آج درود پڑھنے کا ایک اولین، اعلیٰ، عرفہ اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جس کے خون سے شعور ملا، اس خون کے وارث کا، اس شعور کے وارث کا، اس خون کے منبع کا نام حسین ابن علی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات آئے قائم رہنا تم حسین کے انکار کی طرح۔ آج اس موضوع پر میں تھوڑی بات کروں گا، وہ یہ کہ جب شعور بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور و معروف قول ہے جس کو میں نے سمجھا کہ میں اس کو اپنا کسی انداز میں، کیونکہ میں رہوں نہ رہوں، کہتے ہیں نا کہ بڑی پیاری ایک میں شعر ہمیشہ پڑھتا بھی رہتا ہوں اور اس کو میں نے ہر جگہ اپنا ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا ایک موٹو بنا کر اور اپنا ایک اسپریچول گائیڈ بنا کر اس کو میں نے رکھا ہوا ہے کہ جب دنیا سے جسمانی طور پر میری جو روح ہوگی وہ جسم سے علیحدہ ہو جائے گی، تو کہتے ہیں نا کہ اس وقت بندہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ جب قبر میں جاتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے پاس صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو بچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میرے آقا نے کہا کیونکہ جب معلم کی جو عمر ہوتی ہے وہ کم سے کم باقی لوگوں سے 40-50 سال زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے، اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے کم از کم وہ ان کے اقوال میں، تحریروں میں وہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ لیکن جو یہ تحریر اور تقریر ہے، جو یہ ویڈیو بیانات ہیں، بالخصوص تحریری بیانات کے اوپر تو آپ کی کاپی پیسٹ بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کی ویڈیو کے اوپر کاپی پیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ آج کل اے آئی کا تو ایک کام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام، اس کے اوپر میں نے ایک دو باتیں بھی اسی سینس میں کی۔ میں نے ایک سویڈن کی یونیورسٹی سے کورس بھی کیا اے آئی اور لا کے ریلیونٹ کے، لا کیا کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی اتھارٹی کو، آپ کی کاپی رائٹ کو، آپ کے پیٹنٹ کو، کیسے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہم کریں گے۔ لیکن یہ جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے اوپر ایڈیٹنگ کرنا یا اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، ہونا امپاسبل والی بات تو نہیں، تھوڑا مشکل ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ اہل دنیا کی محفلوں میں جا کر میری تقریریں، میری تحریریں لڑیں گی میرے خون کا مقدمہ۔ تو بات یہ کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے، میرے قتل کے بعد اہل دنیا کی محفلوں میں جا کر میری تحریریں، میری تقریریں، میری تفسیریں، میرے لکھنا، میرا بولنا، یہ میرے خون کا مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ لڑیں گے۔ تو جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ شعور جو ہے وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں خطرناک ہوتا ہے؟ کیونکہ جاہل تو صرف ایک ہوتا ہے نا، اس کی جہالت صرف اور صرف اس کے اپنے بدن تک مرتکز رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے۔ لیکن جب ایک شعور والا بندہ جو اپنے آپ کو شعور زدہ سمجھتا ہے، جب وہ بکتا ہے تو ایک نسل بک جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، میں نے ایک دفعہ ایک یونیورسٹی اپنی میں یہ آن ایئر آن ریکارڈ بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہوں، میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان میں سے ایک آپ کی بچی ہو اور ایک آپ کا بچہ ہو، اور آپ کے پاس وسائل اتنے ہو کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو پڑھا سکیں، تو آپ کوشش کریں اپنی بچی کو پڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شعور آگے منتقل کرنا ہے۔ لیکن اللہ بیڑا غرق کرے ان سیاسی دم چھلوں کا، ان یوتھیوں کا، ان جیالوں کا، ان پٹواریوں کا۔ انہوں نے ہماری نسل کے اندر بھی، جو ہماری نسل ہے نا، جو نوجوان نسل ہے، جو ابھی 15 سے 25 سال کے درمیان میں، ان کی جسموں میں، ان کی روحوں میں، ان کے خون میں وہ بدبودار جراثیم سکویز اپ کر کے اس میں ڈال دیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ خدارا کوئی سن لیں، کچھ بات کو پلے باندھ لیں، کچھ بات کو پلو سے باندھ لیں، کچھ بات کو گرا لگا کر اپنے پاس اس کو محفوظ اور
محفوظ انداز میں اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. کس حساب سے کہ خدا کی قسم اگر آپ نے اپنے شعور سے، اپنی شعور کی بالیدگی سے، اپنی نوشو نما سے، اپنی ڈیولپمنٹ سے اس دنیا کو کچھ دیا نہ، تو خدا کی قسم آپ کو اور میرا آنے کا مقصد دنیا میں صرف اور صرف ایک کام کا ہوگا مقصد، بس صرف خانہ شماری کے لیے، مردم شماری کے لیے ہم آتے ہیں یا اس بدبودار ووٹنگ سسٹم کے لیے ہم آتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں شعور کیسے بکا ہے، شعور کتنا لعین ہو کر بکا ہے. مجھے بتائیں اگر اس جمہوریت کو مان بھی لیں، فرض کیے اس کو ایک نظام مان بھی لیں، تو جمہوریت کیا کہتی ہے کہ جمہور کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا. یہی جمہوریت کہتی ہے نا کہ جمہور کی رائے کو، عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا. جبکہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اس جمہوریت کا ماننا میرے نزدیک تو ہے ہی نظام کفر ہے. یہ نا اس کا ماننا میرے نزدیک کفر سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ جمہوریت وہ نظام کفر ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا. میں کل بھی ایک بات کہا تھا کہ 5 بندے اگر پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں اور اس پورے علاقے کی آبادی 11 بندوں پر مشتمل ہو، ان میں سے 5 پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں، وہ ایک کو ووٹ دے رہے ہیں، جو باقی 6 ہیں وہ افیون زدہ اور شراب نوشی کے عادی مجرم ہیں، ان کو آپ شراب کی ایک بوتل دیں، ایک سگریٹ کا کش لگوائیں اور وہ 6 مل کر کسی بی کو ووٹ دیں تو وہ بی آپ کا کرتا دھرتا بن جائے گا، آپ کا وزیر اعظم صدر بن جائے گا. تو یہی ہمارے یہاں بھی یہی بھیانک کام ہے. وہ بھیڑ چال دیکھی ہے نا، بھیڑ سب سے، میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے المناک اور جو بھیانک جانور ہے چال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، لیڈرانہ صفات کے لحاظ سے، وہ بھیڑ ہے. بھیڑ کی خامی کیا ہوتی ہے کہ جب بھیڑ چلتی ہیں بھیڑوں کا جمگٹھا، کبھی اگر آپ نے نہیں اگر بھیڑیں دیکھیں تو لازماً کسی بکروال کے ساتھ 1-2 دن گزاریں اور بھیڑوں اور بکریوں کا موازنہ کریں. جب بھیڑوں کا جو ریوٹ چلتا ہے نا، اس کے آگے جو ان کا میرے کارواں ہوتا ہے وہ سب سے نحیف اور سب سے بدھو بھیڑ ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ جب آگے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو بھیڑیں کیا کرتی ہیں، رکاوٹ کو کراس نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ ہے نا، یہ اپنا یہ آ گیا 90 کے اینگل، وہ 180 کے اینگل پر مڑتی ہیں. اور ہوتا کیا، جو ان کی سب سے نحیف بھیڑ ہوتی ہے، کمزور، وہ ان کا میرے کارواں بن جاتی ہے. جبکہ باقی جانوروں میں، گھوڑوں میں، ایون دن گدھوں میں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے آگے چلنے والا جو ہوتا ہے وہ میرے کارواں ہوتا ہے، سب سے طاقتور اور توانا جانور وہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آج جو الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں نواز شریف بھی الیکشن جیت رہا ہے، نواز شریف کی بیٹی بھی الیکشن جیت چکی ہے، نواز شریف کا بھائی بھی الیکشن جیت چکا ہے، نواز شریف کا بھتیجا بھی الیکشن جیت چکا ہے. مطلب یہ ایک خاندان ہے، خاندان، یہ تجارت ہے، یہ جمہوریت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تجارت ہے. اور شعور کو انہوں نے قید کر دیا ہوا ہے، شعور یہ جمگٹھا بن چکا ہوا ہے. کیا ہے جی، ان کے ساتھ چلنے والے فرض کیا شیخ رویل اسکر ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، مخدوم جاوید ہاشمی ہیں، یہ زندگی پوری کے لیے غلام ہو چکے ہیں. نواز شریف مرے گا تو مریم نواز تیار ہے، مریم نواز مرے گی، اس کا بیٹا صفدر کا بیٹا جو ہے جنید وہ تیار ہے، وہ مرے گا اس کا بیٹا تیار ہوگا. تو پیچھا جو جمگٹھا ہے سارا وہ بس ووٹوں کے لیے بنا ہوا ہے، بس یا مردم شماری کے لیے یا ووٹوں کے لیے. اور دوسری بات کرتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی بات. اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کی قسم میں آپ کو کہہ کر کہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں آپ کو اس بات کا وزن دار بنانے کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں حیران و پریشان ہو گیا جب بے نظیر بھٹو کی تیسری بیٹی آصفہ بھٹو بھی جب وہ جلسے میں خطاب کرنے کے لیے آ رہی ہے تو پیچھے ایک بندہ اس کو کور کرنے کے لیے بالکل اس کو کہتا ہے نا اپنی جان کو ہتھیلی پر آ کر وہ لٹک رہا ہے، عوام میں لٹک رہا ہے. اور مجھے بتاؤ گدھوں اور جس کو کہتے ہیں نا بیڑوں اور خنزیروں کے گولوں، مجھے بتاؤ تم نے اس کو اپنا لیڈر بنانا ہے، تم نے بلاول کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے، تم نے مریم نواز کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے. اب دیکھیں جی، مجھے پھر بتائیں اب پیپلز پارٹی کا کیا ہوا جی. ایک مشہور بات ہوئی جی کہ ملتان سے ابھی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی بھی جیتا ہے، اس کا بیٹا علی موسیٰ گیلانی بھی جیتا ہے، اس کا دوسرا بیٹا عبد القادر گیلانی بھی جیتا ہے، اس کا تیسرا بیٹا علی ادر گیلانی بھی جیتا ہے. مطلب یہ جمہوریت ہے، یہ غلاظت ہے. زرداری بھی جیتا ہے، زرداری کی بہن فریال تالپور بھی جیتی ہے، زرداری کی دوسری بہن عذرا پچے ہو وہ بھی جیتی ہے، اس کے بعد اپنا جی زرداری کا بیٹا نائین شی بلاول وہ بھی جیتا ہے.
مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے حلقوں کے اندر ان کے علاوہ کوئی امیدوار نہیں ملا؟ فرض کیا لیٹ سپوز زرداری لیڈر بن گیا، کیا زرداری کے خاندان سارا لیڈر بنے گا؟ اس کا باپ حاکم زرداری سینموں میں ٹکٹیں بیچتا تھا اور یہ ٹکٹ کا آکر تھا، اس کو آپ نے صدر پاکستان بنا دیا۔ یہ نواز شریف جن کی بھٹی تھی، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بھٹی میں ایک ورکر تھا، اس کو آپ نے اپنا وزیر اعظم بنا دیا، یہ آپ کی تقدیر بدلے گا؟ اس کے اوپر آیا جی کرکٹ کا بلہ ہاتھ میں پکڑ کر دنیا کا سب سے نکھٹو بندہ، جس کو کرکٹ کھیلنی بھی نہیں آتی تھی، لوگ کہتے ہیں نا یہ 92 کا ورلڈ کپ جیت گیا۔ اور مجھے بتاؤ، چلو ایک کرکٹ تو ویسے بھی بدبودار گیم ہے، لیکن فرض کیا اگر 92 کا ورلڈ کپ جیت ہی گیا، تو مجھے بتاؤ آپ کو کبھی کسی نے یہ بتایا کہ 83 میں بھی کپتان یہی تھا، 87 میں بھی کپتان یہی تھا، 83 بھی آ رہا، 87 بھی آ رہا، تو 92 جیت گیا تو کون سا بڑا کارنامہ آ گیا؟ تو اس لیے خدا را اپنے شعور کی قدر کرو، اگر آپ کے شعور کی قدر نہیں ہوگی پھر کیا بچے گا آپ کے پاس؟ اب مجھے بتائیں، میں آپ کو پہلے بھی بعض اوقات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حافظ صاحب کا ایک پری پلان منصوبہ تھا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں دینی، سادہ اکثریت بھی نہیں دینی۔ اب دیکھیں وہی ہوئے، بکھر گئے، سندھ میں پی پی کی حکومت بننے کے چکروں میں ہے، بلوچستان میں بھی پی پی حکومت بنا لے گی، کے پی کے میں تحریک انصاف حکومت بنا لے گی، بعد میں بچ گیا جی بیچ میں پنجاب میں لنگڑی لولی حکومت نون لیگ بنا لے گی، اور جو مرکز ہے، جو اصل جو ہے مرکز میں حکومت کیا بنے گی؟ لنگڑی لولی اپاج ہائیبرڈ حکومت۔ اس حکومت میں یہ بات مثال میں اس لیے لائی تھی، اور اس حکومت کو لیڈ کون کرے گا؟ جو سب سے نئی بیڑ ہوگی، جس کو پیپلز پارٹی بھی رگے دے گی، جس کو نواز لیگ بھی رگے دے گی، جس کو ایم کیو ایم بھی رگے دے گی، جس کو، اور پھر ان سب کو یہ ساری اس کو رگے دیں گی، اور ان سب کو رگے دے گا آپ کی ملٹری اور آپ کی سول بیوروکریسی۔ تو پھر کیا رہے گا؟ مطلب نہ راہ بین اور نہ بجے بانسری۔ مجھے بتائیں کہ شعور کدھر جائے گا؟ یہ لوگ جو اپنے ماؤں اپنے باپوں کے سوانے خوابوں کو لوٹ کر ان کے پیچھے اپنے مستقبلوں کو لگاتے ہیں، تو کیا ان کی ڈگریاں کدھر جائیں گی؟ ان کے وہ جو خواب ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان ماؤں کے زیور کدھر جائیں گے جو انہوں نے بیچے تھے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے؟ کیا یہ آپ کو شعور دیں گے؟ یہ تو وہ شعور آپ کو دیں گے، فرض کیا جی نواز شریف آئے گا، وہ کہے گا میں آپ کو لیپ ٹاپ تقسیم کروں گا، اور اس کو کہتے ہیں دس از اے وائٹ کلر کرائم، یہ تو وہ بلو اور وائٹ کلر کرائم کرے گا۔ یہ 20,000 کا لیپ ٹاپ چائنا سے بنوائے گا، اس کی قیمت 92,000 روپے لگائے گا، وہ چارجر آج بھی آپ جائیں، وہ چارجر جو انہوں نے دیے تھے لیپ ٹاپوں کے ساتھ، وہ چارجر مارکیٹ میں 50 روپے کا بھی نہیں ملتا، اور انہوں نے اس کی قیمت لگائی ہے 2250 روپیہ اس دور میں۔ تو اس لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے خدا را اس جمہوری سسٹم سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، تب کچھ رہے گا، ورنہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور وہ کسی بندے نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ جسے تم ووٹ کہتے ہو، کیا جسے تم ووٹ کہتے ہو نظام زر کی بستی میں، یہ نظام زر ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ ہمارے سود کے مراکز بینک، اور ان کو کنٹرول کر رہا ہے پھر ایک آئی ایم ایف کا چھوٹا سا کنٹری ڈائریکٹر، جس کے ماتحت سارے آپ کے وفاقی وزراء اور سارے آپ کے صوبائی وزراء ہوتے ہیں۔ نظام جسے تم ووٹ کہتے ہو نظام زر کی بستی میں، یہ رسم تاج پوشی ہے درندوں اور لٹیروں کی، جاگیرداروں کی، ججوں اور جرنیلوں کی۔ تو اس لیے خدا را اپنے اوپر بے شک نہ احسان کریں، میرے اوپر بھی بے شک احسان نہ کریں، جائیں بہاڑ میں ہم، ٹھیک ہے نا؟ اپنی نسلوں کی پر احسان کریں، یہ نہ ہو کہ نسلیں پھر آپ کو گالیاں دیں، نسلیں آپ کو پھر صلواتیں سنوائیں، نسلیں پھر آپ کو یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کیا چیز دے گئے تھے۔ تو لگے رہیں گے سسٹم کے ساتھ تو لگے رہیں، الحمدللہ ہمیں کیا ہے۔ دیکھیں میں آج بھی کسی گروپ میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ شعور نہ لینا چاہے تو مکہ میں کیا تھا، وہ بندہ جس کا نام عمر بن ہشام تھا، جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بعثت کیا، اعلان رسالت کیا، تو سرکار کہ اس وقت مکہ میں صرف 17 بندے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جو لکھ پڑھ سکتے تھے، ان میں یہ عمر بن ہشام پہلا بندہ تھا جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور اس کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ ابو لکم، دانائی کا باپ۔ لیکن اس نے شعور کو نہیں مانا، اس نے محمد کو نہیں مانا،
تو یہ کیا ہوا؟ ابو جہل. آج مجھے بتائیں کتنے پی ایچ ڈی لوگوں کو پتہ ہے اس کا نام عمر بن شام تھا؟ آج دنیا پوری کہتی ہے ابو جہل ابو جہل ابو جہل. تو بات یہ ہے کہ شعور نہیں مانا، ابو جہل بن گئے. یہاں بھی ابو جہل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کے حساب سے پھرتے ہیں. اور جس نے شعور مان لیا وہ کیا بنا؟ وہ ابشا کا بے یار و مددگار. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہاں بنی ہاشم کی بات کروں گا اور میں پھر اپنی ساتھ کوئی قصائد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں، میں یہاں اس کی بات کروں جو ابشا کا بے یار و مددگار تھا، جو غلام بن کر مکہ کی منڈی میں بکا. اور میں آپ کو خود چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیں 100 کتابیں کھنگال لیں، میری یہ کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کے علاوہ ان سے 3 گنا کتابیں میرے سراؤنڈنگز میں نے آج تک مجھے بلال کے دادے کا نام نہیں ملا. آپ بھی ڈھونڈ لیں بلال کے دادے کا نام کیا تھا، صرف یہ آتا ہے بلال بن رباح. لیکن وہ بلال کیا ہے؟ وہ بلال ہے جو صحابہ کا امام ہے. وہ بلال ہے جس کو حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے. بلال ہے جس کو حسن اور حسین کہتے تھے کہ جی بلال چچا. بلال ہے جس کو شعور مل گیا تھا، اس نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن شعور والے کے گھرانے کو نہیں چھوڑا. اس نے مدینہ چھوڑ دیا، اس نے اذان دینی چھوڑ دی، لیکن اس نے مدینے والے کے گھرانہ نہیں چھوڑا. اس نے حسن اور حسین کے بابا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی مبارک پیروی نہیں چھوڑی. تو وہ کیا بنا؟ جنت میں جانے والا پہلا بندہ. جنت میں جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری داخل ہوگی نا، تو سواری کی جو نکیل جس نے پکڑی ہوگی اونٹنی کی، اس کا نام ہوگا بلال بن رباح. تو اس لیے خدا را کوشش کریں کہ شعور والوں کے ساتھ ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو شعور کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. شعور اپنی قیمت ادا کر چکا ہے. شعور حسین کے 6 ماہ کے ششمائی بیٹے علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ اپنی قیمت ادا کر چکا ہے. شعور کو کچھ بھی نہیں ہونا، بچے گا نہ آپ اور نہ میں. اس لیے ان خنزیروں، ان بدبختوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ شعور ہے. مجھے بتائیں، میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ فرض کیا جمہوریت کو مان بھی لیں تو کیا کیا شعور نے؟ 1971 میں مجیب الرحمان کے پاس 182 سیٹیں تھیں، 182، 2 تائی اکثریت اس کے پاس تھی. اور یہاں مغربی پاکستان میں بھٹو کے پاس 78 سیٹیں تھیں. تو کیا ہوا؟ 78 کدھر اور 182 کدھر؟ 182 والے کو اقتدار نہیں دیا گیا، 72 کو دیا گیا، 78 کو دیا گیا. تو کیا حال ہوا؟ آپ کا 56% کٹ گیا. آج دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ کون سی پارٹی کی اکثریت ہے، یہ تو سارا یزیدی نظام ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 95 اور 100 کراس کرنے والے ہیں. نون لیگ کی سیٹیں بڑی مشکل سے 65 ہیں. اس کے ساتھ پیچھے پی پی لگی ہوئی ہے. خورشید سے آج بھی کہہ رہا تھا کہ کس نے کہا ہے نواز شریف کو کہ وکٹری سپیچ کرے، اور پورا جو CNN اور BBC تھو کر رہا ہے پاکستان کے نظام کے اوپر کہ ایک بندہ جو آ رہا ہوا الیکشن وہ وکٹری سپیچ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن شعور ہی بکا ہوا ہے. کھوتا بریانیاں کھا کر دماغ کھوتے ہو چکے ہوئے ہیں. اوپر سے وہ جو ہیں جی اپنا وہ جو نہ ای اور نہ شی میں جو ہیں اپنا وہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804، ان کا شعور ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. ان کے اندر سے اللہ نے دماغ کی جگہ بھوسا بھر دی ہے. اور یہ جو پٹواری ہیں یہ کھوتا بریانیاں کھا کر دماغ نہیں کھوتے ہو چکے ہوئے ہیں. تو شعور منڈیوں میں اتنا زیادہ بک چکا ہے، انہوں نے بیکا دیا، اتنا زیادہ انہوں نے خرید لیا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ ملک ریاض جو ہے، اس نے القادر ٹرسٹ کیس کا مرکزی مجرم ہے. یہ بھی اس نے بالخصوص ایکسپریس ٹی وی کو، بالعموم سب کو، بالخصوص ایکسپریس ٹی وی کو اس نے الیکشن کی رات اربوں روپے کھلائے، اور انہوں نے نتائج کو کیسے کیا کر کے بیان کیا. یہ ماننے کی بات ہے. الیکشن کمیشن کا کردار کس کا کیا ہوگا؟ یہ تو نظام ہی گھٹیا نظام ہے. جب نظام ہی گھٹیا ہے تو اس میں آپ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کوئی کھرا اوپر آئے گا؟ سارے کھوٹے آئیں گے. وہ بڑی پیاری بات کسی نے کی تھی نا کہ کسائی کے پھٹے کی ایک خوبی ہوتی ہے، کسائی کے پھٹے کے اوپر ہمیشہ الحال جانور ذبح ہوتا ہے، کبھی کتا اور بلیاں ذبح نہیں ہوئی. اس لیے میرے مولا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسنین کریمین میں سے حسن اصغر جناب حسین علیہ السلام کا فرمان ہے. حسین فرماتے ہیں کسائی کے پھٹے کے اوپر جو ہے نا، وہ اللہ قربانی بھی اسی قبول کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ برگزیدہ اور زیادہ معصوم ہوتا ہے. ان کی قربانیاں لگتی بھی نہیں ہیں. تو اس لیے خدا را ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ نہ ہو کہ پھر بولنے والے ختم ہو جائیں اور پھر آپ اپنا سر پیٹتے ہیں، جس طرح آپ سارے انشاءاللہ پیٹیں گے ابھی بھی.
مطلب میں نے تو کوشش کی تھی لوگوں کو بتانے کی ووٹ نہ دیں. ابھی لوگ سر پیٹیں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا, یہ کام بکے. اب آزاد پنچھی پر نہیں کہاں جائیں گے. تو لیکن کیا ہے, لیکن میں اپنی بات کہ میں حق بات کرنے سے کبھی نہیں رکوں گا. کیوں کہ میرا شجرہ اس سے ملتا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اللہ میرا حامی و ناصر ہو, ہم سب حق پرستوں کا حامی و ناصر ہو. اس سے پہلے کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر جائے, سنبھل جائیں, اور سنبھلنے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے. ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو ہم مطلب اس قوم کی تو ضرورت کیا اللہ کو. میں تو کہتا ہوں اگر ہزار سال سجدے میں پڑے رہے, اللہ کو ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم تو ویسے بھی شعور سے عاری قوم ہے, اس کے اللہ کو ضرورت کیا ہے. تو اس لیے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو غرق کر کے کوئی نئی قوم لے آئے گا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, وہ کن فیکون کا مالک ہے. لیکن پھر کیا ہوگا, جب ہم من و مٹی میں جائیں گے تو ہم سے پوچھے گا اللہ تمہیں میں نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا, تم نے اس مقصد کو اچیو کیا کہ نہیں کیا. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے. اللہ پاک اس وقت ہماری آنکھیں شرمندگی کے بوجھ سے مزین نہ کرے, بلکہ اللہ ہماری آنکھوں میں وہ چمک رکھے کہ مالک کو ملک بھی خوش ہو کہ اس کو میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.